هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ قل کہہ دیجئے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور کہہ دیجئے اے پیغمبر کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے منتخب کر لیا۔ اعلیٰ پر عبادی اس کے بندے الذین اصطفیٰ جس کو چن لیا گیا یا جو سلیکٹ ہو گئے۔ اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک کر رکھا ہے؟ کیا وہ لوگ بہتر ہیں جنہیں انہوں نے اللہ کی خدائی میں شریک کر رکھا ہے؟ معاذ اللہ۔ مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں جو تمام پیغمبروں کا مشترک اور متفقہ عقیدہ تھا۔ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا جا رہا ہے جو ذات اس کائنات کی تخلیق کر کے اس کا انتظام چلا رہی ہے، کیا اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کسی اور کی مدد چاہیے ہو سکتی ہے؟ یہ توحید کے بارے میں انتہائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتہائی کہہ لیں کہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے، خطبہ دیا گیا ہے جس کے بیان میں کسی بھی ترجمے میں منتقل کرنا ناممکن ہے، تاہم مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچنا تھا، اس لیے اس کے شروع میں آپ کو ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیج کر کیا جا رہا ہے۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اور ادب سکھایا گیا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کسی تک پیغام پہنچانا ہے، کسی کو کوئی آپ نے تقریر کرنی ہے، کوئی سپیچ کرنی ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیغمبروں پر درود و سلام بھیج کر کیا جائے۔ سلام، تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلامتی اس کے ان بندوں پر جنہیں چن لیا گیا۔ اب چنے ہوئے بندے کون سے ہیں؟ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے، جو کہ پیغمبر ہیں۔ اب یہاں پہ پیغمبروں کی بات کی جا رہی ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وہ کریٹر کون ہے؟ وہ بنانے والا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور نازل کیا لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ تم کسی بھی ایک درخت کو اگا سکتے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنا دیا اور اس کے بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی، پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ الہ مع اللہ، پھر بھی تم کہتے ہو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر ہیں جو کہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے
وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن پھر بھی تم بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ تو ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین کو کون بنانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بنانے والی ہے۔ واضح ہے کہ کفار مکہ یہ بات مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ اس نے کائنات کے انتظام کے بہت سارے شعبے دوسرے خداؤں کو سونپ دیے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے معاذ اللہ۔ جہاں دو دریا یا دو سمندر ملتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا ہے کہ دونوں کے پانی آپس میں نہیں ملتے، بلکہ دور تک دونوں دریا ساتھ ساتھ بہنے کے باوجود الگ الگ نظر آتے ہیں، گویا ان کے درمیان میں ایک آڑ رکھی گئی ہے۔ اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی غیب کی بہت ساری باتیں وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں، اور اسی سلسلے میں سب سے زیادہ غیب کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں، لیکن مکمل علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے دریاؤں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ، وہ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، فی ظلمات البر، اندھیرے راستوں میں، والبحر، اندھیرے راستوں میں، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، جو اپنی رحمت کی بارش کی پہلے ہوائیں بھیجتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اس کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، نہیں، بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا اور برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم، اور پھر وہ دوبارہ ان کو پیدا کرے گا، ان کو رزق بھی عطا کرے گا۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ اگر تم کہتے ہو، قل کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ہے، ان کنتم صادقین، تو کوئی دلیل لے آؤ اگر تم اس میں سچے ہو، لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قل لا یعلم، کہہ دیجئے، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں، اور لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں بھی ان کافروں کا علم بے بس ہے، ان کو نہیں معلوم کہ آخرت کب ہوگی، کب اینڈنگ ہوگی۔ بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا عامون، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس میں اندھے ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں نہیں پتا کہ کب کب یہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ تو یہاں پہ یہ چیزیں واضح کی جا رہی ہیں، اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں بہت سارے اور معبودوں کو شریک کر رہے ہیں، آپ یہ کنسیپٹ رکھ رہے ہیں، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکین کا یہ کنسیپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، لیکن اس کے نظام کو چلانے کے لیے بہت سارے اور خداؤں کو بھی کام سونپ دیے ہیں، اور ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے معاذ اللہ۔ اگر وہ قربانی کرتے تھے، اللہ کے نام کی بھی قربانی کرتے، لیکن اپنے اور معبودوں کی بھی قربانی کرتے۔ مشرکین اسی لیے ان کو کہتے ہیں، مشرک جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شریک ٹھہرانے والا،
کافر جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، مشرک شریک ٹھہرانے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں کو کہنے والا کہ ہاں یہ میری ہیلپ کرنے والے ہیں اور یہ مجھے کچھ دینے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جیسے ہیلپ کرتا ہے یا جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، یا جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، اس طرح سے اور باقی جو خدا ہیں یا انہوں نے بت وغیرہ بنا رکھے تھے ان کی بھی وہ عبادت کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی بارش کا دیوتا ہے، یا اس طرح سے جو انہوں نے بنا رکھے تھے نا، بہت سارے معبود بنا رکھے تھے، اس لیے انہیں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، اس لیے وہ مشرکین تھے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہی بات کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگین اینڈ اگین آپ کو یہاں پہ ان آیات میں بتایا ہے، اگر تم اللہ کے سوا کہتے ہو کہ ہاں کوئی اور معبود ہے تو کہہ دو کہ ان سے کوئی ایک دلیل لے آئے، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جو آپ کو ایک دفعہ پیدا کرنے والا ہے، پھر آپ کو دوبارہ پیدا کرے گا، جو آپ کو رزق دیتا ہے آسمان سے زمین سے، جس نے آپ کو رزق عطا کیا ہے۔ لیکن جن کو آپ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو، ان کو تو اپنے بارے میں علم نہیں ہے کہ کب انہوں نے زندہ رہنا ہے، کب وہ مر جائیں گے، بلکہ ان کو آخرت کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے، وہ آخرت کے بارے میں بھی کچھ بھی جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ اللہ ہی کی ذات ہے، جب کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے یا وہ بے قرار ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، امن یجیب المستضع اذا دعاہ ویکشف السوء، جب کوئی بے قرار ہو کے اسے پکارتا ہے وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں خلیفہ بناتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کو عطا کرنے والی ہے۔ وقال، اور کہا، الذین، جن لوگوں نے، اور کہتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے کافر و کفر اپنا لیا، اِذا، کیا، کننا، ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، اِنا لمخرجون، کیا تب بھی ہم نکالے جائیں گے؟ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد، البتہ، وعدنا، ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہاذا، یہ، ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے۔ وَلَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ، ہم سے، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا سے، من قبل، اس سے پہلے بھی، اسی طرح کے وعدے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی کیے جا چکے تھے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی، پرانے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ کون لوگ کہتے تھے؟ یہ جو نان مسلم تھے، کافر تھے اور جو انکار کرنے والے تھے، وہ اس چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، سیرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظرو، اور دیکھو، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، مجرمین، مجرم لوگوں کا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو انکار کرنے والے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے جو مٹی ہو جائیں اور مٹی ہونے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چلے پھریں، سیر کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں اور ان عبرت کی جگہوں کو دیکھیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور ادھر سے عبرت حاصل کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ولا تحزن، اور آپ غم نہ کیجیے، اے پیغمبر آپ ان لوگوں پر غم نہ کیجیے، علیہم، ان پر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اے پیغمبر آپ ان لوگوں پر غم نہ کیجیے اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کیجیے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہہ دیجئے، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اور وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ واقعی سچے ہیں۔ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجئے کچھ دور نہیں ہے جس عذاب کی آپ جلدی مچا رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ آپ کے بالکل سامنے پاس آ لگا ہو، اور حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔
ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے، یعنی جو کفار ہیں ان کا اصل عذاب تو آخرت ہی میں ہوگا، لیکن اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کے بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے گئے، باقی لوگوں کو بری طرح سے شکست ہوئی، تو اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، آپ اس چیز کے لیے جلدی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ جس میں جلدی کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ بالکل آپ کے آس پاس موجود ہو اور آپ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں، کہ جو ان کو شکست ہوئی اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا فتح مکہ کے ٹائم پہ، وہ ایک طرح کا ان پہ عذاب تھا اگر وہ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقین رکھیے کہ آپ کا پروردگار لَيَعْلَمُ، جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ ساری باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور وہ باتیں بھی جو اعلانیہ کر رہے ہیں، جو سب کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتے ہیں جو لوگوں نے سینوں میں چھپائی ہوئی ہیں یا لوگوں کے سامنے ظاہر کی ہوئی ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین میں کوئی بھی ایسی چیز پوشیدہ نہیں ہے جو کہ ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ اور وہ واضح کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ واضح کتاب یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں درج نہ کی گئی۔ ہاں، ایسے گناہ جو ہم کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو ان پہ ریموور پھیرا جا سکتا ہے۔ وہ ریموور پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ریموونگ کی گنجائش ہے۔ اور جب آپ نیکی کرتے ہیں اس کے لیے سوچتے بھی ہیں، نیکی کے لیے کچھ آپ عمل بعد میں کریں، لیکن نیکی کے لیے اگر آپ نیت بھی کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیکی کی نیت کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ ایک قصہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان هذا القرآن، دراصل یہ واقعہ ہے قرآن کا، یا یہ واقعہ ہے قرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت کو واضح کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ کن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جن معاملات میں بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء میں بھی اختلاف رہا، قرآن کریم نے ان کی حقیقت بھی واضح کر دی۔ یہاں پہ یہ چیز واضح کی جا رہی ہے، ان ھذا القرآن، قرآن وہ کتاب ہے جس نے یقص، بہت سارے ایسے قصے بیان کر دیے، اعلیٰ بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، کہ اسرائیل کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جو کہ اکثر باتوں پر اختلاف رکھا کرتے تھے، لیکن قرآن نے ان قصوں کو بھی کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا ہے، جتنی بھی پیچیدگیاں تھیں ساری کی ساری کھول کے بیان کرتی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز الحکیم، لہٰذا اے پیغمبر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ فتوکل علی اللہ، پس آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح اور کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ اور آپ کے ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، لہٰذا آپ کا پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ بڑے اقتدار والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، سو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، انک علی الحق المبین، بے شک آپ کا رب واضح اور روشن ہے اور آپ کھلے حق پر ہیں۔ انکا، یاد رکھیے، انکا بے شک، لا تسمع الموتى، یاد رکھیے جو مردے ہیں ان کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ایک بات یاد رکھیے، آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کے چل پڑے ہوں۔ اب ان کی بات کی جا رہی ہے، ایک بہرا ہے، وہ پیٹھ پھیر کے چل پڑا ہے، اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، آپ اس کو کس طرح سے بلا سکتے ہیں؟ تو یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ یاد رکھیے
آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ پکارنے کی بات کی گئی ہے۔ اگر ہم ان کو ویسے کوئی اشارہ کریں گے جو بہرے ہیں تو وہ ہمارا اشارہ تو سمجھ لیں گے، لیکن یہاں پہ وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑے ہیں، یہ بات کی گئی ہے کہ وہ اگنور کر رہے ہیں بالکل آپ کو۔ پھر آگے بات کی جا رہی ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائیں، اور پھر وہی لوگ ہیں جو فرما بردار ہوں گے۔ فرما بردار کون ہے؟ مسلم کے میننگ کیا ہوتی ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو جھکانے والا ہوتا ہے، جو جھکنے والا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم جو اندھے ہیں، آپ اندھوں کو گمراہی سے بچا کر راستے پہ نہیں لا سکتے۔ آپ نہ تو اندھوں کو گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہیں، اور نہ ہی انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو آیات پر ہی ایمان نہ لائیں۔ پھر جو آیات پر ایمان لے آئیں، اور وہی لوگ ہیں جو کہ فرما بردار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور اس دن کو نہ بھولیے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سو آپ اس دن کو نہ بھولیے جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھی۔ مِّمَّن يُكَذِّبُ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتی تھی۔ آیات کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ جو احکامات نازل کیے گئے ہیں وہ نماز کے متعلق ہے، وہ قرآن ریڈنگ کے متعلق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے متعلق ہیں، وہ کسی بھی ایسی وہ تمام چیزیں جو کہ قرآن میں واضح کر دی گئی ہیں، بیان کر دی گئی ہیں، جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ ہم ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے، اٹ مینس کہ ہم ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آپ اس دن کو نہ بھولیے جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر کے لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، ان کو بالکل سیپریٹ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو بات نہیں مان رہے ہوتے، کچھ ایسے نوٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کو بالکل سیپریٹ کر دیں، ان کو کوئی پنشمنٹ دیتے ہیں، نیکسٹ ٹائم یہ رولز بریک نہ کریں، نیکسٹ ٹائم یہ جو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خراب نہ کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کو پنش کیا جائے گا، ان کی دیکھا دیکھی باقی بھی ایسا کام نہیں کر سکیں گے، یہ باقیوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہوگا۔ تو کیا ہوگا، کیسا وہ سین ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کی اللہ تعالیٰ ایک کتار بنائے گا، ان کی ایک جماعت بندی کی جائے گی، جماعت بنانے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ ان مجرموں کو سامنے لایا جائے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو اگنور کرنے والے تھے۔ جھٹلانے سے مراد وہ بھی آ جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ واللہ اعلم۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ اتنی بات کی گئی ہے کہ ان کو سب کو گھیر کر وَلَا تُحِيطُوا حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا، یا آپ کیا کرتے رہے تھے، کیا آپ کی سچویشن ہوگی؟ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، ہاں جی آپ اپنی جو بھی کہہ لیں کہ آپ اپنی صفائی دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم صفائیاں بھی کسی کام نہ آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا بہت سارے پیغمبر بھیجے جو اگین اینڈ اگین بتاتے رہے لوگوں کو کہ دس از رائٹ اینڈ دیٹ از رانگ، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہر چیز کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر علماء کرام آپ کو گائیڈ کرتے رہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ سب سے بیسٹ چیز جو گائیڈ کرنے والی تھی، کوئی یہ کہنے لگے نا میں اس مسلک میں نہیں جاتا، اس مسلک چھوڑ کے اللہ نے آپ کے سامنے قرآن رکھ چھوڑا، قرآن آپ کے سامنے واضح کر دیا، اس پہ آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا آپ سنی تھے، وہابی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے، ان آیات میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ
اس دن کو نہ بھولیے جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر کر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی ایک پوری جماعت بنا دی جائے گی۔ پھر جب حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی، اور جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم میری آیات کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا کرتے تھے، یا پھر آپ کیا کیا کرتے تھے، یا پھر آپ کیا کیا کرتے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، تو پھر ان کا آگے سے کیا جواب ہوگا؟ اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا ان کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ وَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، وہ کچھ بول ہی نہیں سکیں گے، وہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کی آخری علامتوں میں سے ایک علامت قیامت کے بالکل قریب یہ ظاہر ہوگی، اللہ تعالیٰ زمین میں ایک عجیب الخلقت جانور پیدا کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی اور اس جانور کے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ہم نے آپ کے لیے بڑی بڑی نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں زمین میں بھی، ہم نے آپ کے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں آپ سکون حاصل کر سکیں، اور ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دکھا دی ہیں جو کہ آپ کے لیے عبرت کا نشان ہے، جو آپ کے لیے نشانیاں ہیں جس پر ایمان لاتے ہوئے آپ ایمان لا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں واضح کر دی۔ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا نہیں ہے، نہیں تو ادروائز اللہ تعالیٰ ایک صف میں کھڑا کر کے آپ سے پوچھے گا کہ کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور اس ٹائم ان کی سچویشن ایسی ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا، ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، وہ بول ہی نہیں سکیں گے، منہ سے کچھ بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن نہ صرف زمین میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی بلکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز تھر تھرا اٹھے گی، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کیا ہوگا؟ اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو کہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اب بات کی جا رہی ہے جب قیامت قائم ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اور آپ آج پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہوں پر جمے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا دیا ہے جو زمین میں گاڑے گئے ہیں، لیکن اس دن آپ دیکھیں گے یہ بادلوں کی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے، یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ آپ کیا کرتے ہو۔ انہ خبیر بما تفعلون، جو جو کام پرفارم کر رہے ہیں اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔
من جاء بالحسنة فله خير منها، अगर जो कोई नेकी लेकर आएगा तो उसको बेहतरीन बदला मिलेगा। अगर कोई नेकी करेगा, दुनिया में जो नेकी लेके आएगा तो उसको बेहतरीन बदला मिलेगा। और अ, ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، اور جو کوئی نیکی لیकर आएगा उसे उससे बेहतर बदला मिलेगा और ऐसे लोग उस दिन हर किस्म की घबराहट से महफूज होंगे। जो नेकियां जमा करने में दुनिया में मसरूफ हैं, उनकी मसरूफियात में वो चीजें भी शामिल हैं जिससे वो नेकियां जमा कर रहे हैं। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, और वो एफर्ट कर रहे हैं नेकियां जमा करने में। वहुम मिन फज़ाई यौमइदिन आमिनून, तो उस दिन भी वो लोग हर किस्म की घबराहट से महफूज होंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में अपने लिए टाइम मैनेज कर लिया कि हाँ, आज के दिन हमने नेकियां जमा करनी है। और फिर जब वो उस दिन, जब सूर फूंका जाएगा, नेकियां लेके अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे, तो हर किस्म की घबराहट से महफूज रहेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान आपसे कह रहा है। वहुम मिन फज़अइन यौमइज़िन आमिनून, वो अमन में होंगे, बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी परेशानी के अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। फिर आगे बात की जा रही है उन लोगों की जिनके पास गुनाह होंगे, जिनके पास स्याहियां होंगी, बुराइयां होंगी। वमन जाअ बिस्सय्यिअति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार हल युजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तअमलून, और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोगों को मुंह के बल आग में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें किसी और बात की नहीं, उन्हीं अमाल की सजा दी जाएगी जो तुम किया करते थे। अल्लाह ताला आगे वाज़ेह कर रहे हैं कि हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, अल्लाह ताला आप पे कोई ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं करेगा। अगर तो आप नेकियां लेके आएंगे तो फिर उस दिन आप अमन में होंगे, आप पे किसी किस्म की कोई घबराहट, बेचैनी नहीं होगी। वमन जाअ बिस्सय्यिअति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार, और अगर कोई बुराई लेकर आएगा तो वो मुंह के बल आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने बता दिया, हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, ये किस लिए होगा? ये उन्हीं अमाल की सजा दी जाएगी जो तुम किया करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हादिहिल बलदति अल्लती हर्रमहा व लहू कुल्लु शै व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि मुझे तो यही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं, जिसने इस शहर को हुर्मत बख्शी और वो हर चीज का मालिक है। और मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं फरमाबरदार लोगों में शामिल रहूं। व उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया है, अन अकून मिनल मुस्लिमीन, कि मैं फरमाबरदार लोगों में शामिल रहूं। व अन अत्लुवल कुरआन फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सि वमन ज़ल्ल फकुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन। और ये कि मैं कुरान की तिलावत करूं। अब जो शख्स हदायत के रास्ते पर आए, वो अपने ही फायदे के लिए रास्ते पर आएगा, और जो गुमराही इख्तियार करे तो कह देना कि मैं बस उन लोगों में से हूँ जो खबरदार करते हैं। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयातिहि फतअरिफूनहा वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और कह दीजिए तमाम तर, तर, तर कह दीजिए तमाम तर तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा, फिर तुम इन्हें पहचान भी लोगे, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत और अपनी कुदरत की बहुत सारी निशानियां दुनिया में भी दिखाता है। मसलन बहुत सारी पेशगी खबरें जो आपने वही की बुनियाद पर दी थी, वो लोगों ने खुली आंखों से पूरी होती हुई देखी हैं। जैसा कि सूरह रूम के शुरू में एक मिसाल आने वाली है, यहाँ इस किस्म की निशानियां भी मुराद हो सकती हैं और क्यामत भी मुराद हो सकती है। और उस वक्त क्यामत के मुनकर भी इसे पहचान लेंगे जो कहते हैं कि मरने के बाद मिट्टी हो जाएंगे। हमारे आबाओ अजदाद से पहले भी हमें किस्से कहानियां सुनाई जाती रही हैं और हम इन चीजों पर ईमान नहीं रखते। तब वो तमाम लोग इन चीजों को देखकर इस पर ईमान भी ले आएंगे, लेकिन उस टाइम उनका पहचानना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ईमान लाने का वक्त गुजर चुका होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख करोड़ रहा शुक्र अदा करते हैं, जिसने हमें सूरह नमल का तर्जुमा और तफसीर तफसीर
مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور باقی صورتوں کی تکمیل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سے قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔